نوائے اردو نویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب۔ اب پیش ہے نوائے اردو بھاگ 1 کا دوسرا سبق۔ رشید احمد صدیقی۔ صفحہ نمبر 13۔ تعارف مصنف۔ رشید احمد صدیقی 1896 عیسوی سے 1977 عیسوی تک۔ رشید احمد صدیقی اتر پردیش کے شہر جون پور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جون پور میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایم اے کرنے کے بعد وہیں ملازم ہو گئے۔ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے۔ انہیں علی گڑھ بہت عزیز تھا اور انہوں نے ساری زندگی وہیں گزاری۔ رشید احمد صدیقی نے طالب علمی کے زمانے ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین طنز اور ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ وہ عموماً اعشاروں، کنایوں اور چپتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ملتے جلتے لفظوں اور متضاد لفظوں کو وہ ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے موضوعات میں تنوع ہے۔ معاشرتی، سیاسی اور ادبی مسائل پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے طرز تحریر کو سمجھنے والا قاری ان کی نکتہ رسی کی داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ ان کے یہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں، برجستہ لطیفوں اور پر لطف انداز بیان کی وجہ سے نرالی ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں اہم ترین مصنف قرار دیا جاتا ہے۔ ان دنوں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین نمائندے ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 عیسوی میں انہیں پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ ان کو ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ان کا انتقال علی گڑھ میں ہوا۔ مضامین رشید مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، خنداں ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ، گنج ہائے گراں مایا اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کے مجموعے، تنزیات و مضحکات اور جدید غزل، تنقید اور آشفتہ بیانی میری، خود نوشت رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ چار پائی، مصنف رشید احمد صدیقی۔ چار پائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چار پائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا و بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم۔ اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS پر، شاعر کو قافیے پر یا طالب علم کو غلغپاڑے پر۔ چار پائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے۔ ریاست میں کوئی اسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے۔ راجا صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی
تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں، راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جوشاندے کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آشے جو، روئی کے پھائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھونگے، گھر یا محلے کے 2-1 بچے جن میں ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا۔ اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لائے گئے۔ صفحہ نمبر 16۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کی طے کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی آراضی کو مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہو، اور مہمان صاحب میں اچکن ٹوپی بیغ بخچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان بدنصیب۔ چارپائی ہی پر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اس طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے خوانچے پر سے جھاڑو نما مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوتی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسے ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹری میں بچھا دیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔ صفحہ نمبر 17۔ چارپائی ایک اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، 1 آدھ روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن، جعلی دستاویز کے کچھ مصدے،
یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو، اجالا ہو یا اندھیرا، اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ حکومت بھی چارپائی ہی پر سے ہوتی ہے۔ خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر براجمان ہوتے ہیں، وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں اور گنہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تاملوٹ بھی ہیں جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تعود مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتی ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچیں۔ سب اپنے قرینے سے بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہیں۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر، چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائے جاتی ہیں۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بدزبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے۔ کھانا ختم ہوا، شوہر شایر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی ہی پر لیٹ گئے۔ کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگی ہے، اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں قیل ولا کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمراں کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ۔ کوچ اور صوفے کے دل دادا اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چارپائی پر میسر آتی ہے۔ شورا نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشہ چمن۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ رشید احمد صدیقی۔ صفحہ نمبر 18۔ مشق۔ لفظ و معنی: فکر سخن کرنا، شعر کہنا، شعر کہنے کی کوشش کرنا۔ ICS، انڈین سول سروس، انگریزوں کے زمانے کی انتظامی ملازمت کی سروس جسے اب IAS انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں۔ غل غپاڑے، شور و غل، اسامی، نوکری، منصب۔ اکتفا کرنا، قناعت کرنا، مطمئن رہنا۔ مصاحب، درباری، بول، پیشاب، براز، پاخانہ۔ 5-7، 5-7 یہ تلفظ بول چال کے لہجے یا بے تکلف تحریر میں استعمال ہوتا ہے۔ 14 طبق روشن ہونا، 14 طبق کے معنی
7 زمین 7 آسمان، مراد دماغ یا طبیعت کا خوب کھل جانا، مزاج میں پوری طرح بحالی آ جانا۔ آش جو، جو کا جوش دیا ہوا پانی جو کمزور مریضوں کو دیا جاتا ہے۔ لبے گور، مرنے کے قریب، لفظی معنی قبر کے کنارے۔ آراضی، زمین، کھیت۔ سبک دوش، فارغ۔ نقش سلیمانی، کوئی تعویذ یا دعا، املیات کی مشہور کتاب۔ تاملوٹ، بغیر ٹونٹی کا لوٹا، ڈونگا۔ سمن، انگریزی عدالت میں حاضر ہونے کا تحریری حکم نامہ۔ قیلولہ، دوپہر کے کھانے کے بعد کی مختصر نیند۔ صفحہ 19۔ غور کرنے کی بات۔ رشید احمد صدیقی کا شمار اردو کے معروف انشاء نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی نثر ظرافت کا اعلی نمونہ ہے۔ وہ عام طور پر اپنی تحریروں میں سیاسی، معاشرتی اور ادبی مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو دلچسپ بنانے کے لیے نادر تشبیہات، متضاد الفاظ اور مزاح و اشارے سے کام لیتے ہیں۔ ان کے طنز کا وار بھی بھرپور ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 2۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں دی ہے؟ سوال نمبر 3۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4۔ مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 5۔ چارپائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے مختصر لکھیے۔ عملی کام۔ چارپائی کا جو پیراگراف آپ کو پسند ہو اسے اپنی کاپی میں خوش خط نقل کیجیے۔ اس سبق میں جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی 5 محاورے تلاش کیجیے اور ان کے معنی بھی لکھیے۔ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ ملازمین، طلباء، کتب، تقاریب، مجرمین۔ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ 1 کا دوسرا سبق یہاں سماپت ہوا۔ اس کے بعد سبق 3 آتا ہے۔